عارف چودھری صاحب یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، بار بار یہ بات کی جا رہی ہے ساری جماعتوں کی جانب سے کہ جی انتخابی اصلاحات ہمارا اصل معاملہ ہے، ہم انتخابی اصلاحات کریں گے اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف ہی ہم نے جانا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابی اصلاحات ہونا اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جانا یہ بہت ہی سادہ سا معاملہ ہے یا پھر یہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، آپ نے اب تک کئی لوگوں سے یہ سوال کیا، قاہرہ صاحب سے بھی کیا، اس سے پہلے اور بھی کیا جا رہا تھا اسی آپ کے چینل پہ، کسی کے پاس وضاحت نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں جی آپ کو بتائیں گے، ابھی بہت لمبی بات ہے، بڑی طویل بات ہے۔ بات سیدھی سیدھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ای وی ایم کا استعمال جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ انتخابی اصلاحات کے لیے کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ ایکسپیٹریٹس جو ہیں آپ کے غیر دنیا کے دوسرے ملکوں میں رہنے والے پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ان کو جو ووٹ کا رائٹ دیا ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، ان سے وہ رائٹ آف ووٹ لینا چاہتے ہیں، یہ بات۔ اور اگلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ جو انتقام کی بات ہو رہی ہے، اصل میں معاملہ یہی ہے، کسی طرف سے بھی بات نرم نہیں پڑ رہی۔ یعنی معاملہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی حساب کی بات کر رہے ہیں، اور اصل میں انتقام اسے کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس کو انتقام نہیں کہتے۔ دونوں طرف جب پچھلے زمانے میں تھا تو احتساب ہو رہا تھا، اس میں انتقام اس لیے شامل نہیں تھا کہ بنیادی طور پر وہ کیسز انہوں نے رجسٹر نہیں کیے تھے، ان کے دور میں نہیں بنے تھے۔ وہ تو جو کریڈٹ اپنا لے رہے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے جی ہم نے یہ کیا، ہوا کچھ بھی نہ۔ چونکہ عدالتوں کا معاملہ ہے اور عدالتوں میں جس طرح کی کارروائیاں چلتی ہیں، یہ بہت عقل مند لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے، لائرز کی ٹیم ہوتی ہے، سارا معاملہ ہوتا ہے اور کیس چلنے نہیں دیتے۔ یہاں میں آپ کو عرض کروں کہ پیسے والا طاقتور جو ہے وہ کوئی کیس اپنے خلاف چلنے نہیں دیتا سال تک۔ ایسا بھی ہوا، میں نے کیسز کیے جہاں بیل اپلیکیشن انٹرم بیل جو ہے 1.5 سال تک چلتی ہے اور اربوں روپے کے غبن ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی آرام سے بیل ہو جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ کیسز نہیں چل سکے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے، لغاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، میں آپ کو بڑا واضح عرض کروں کہ یہ ہوتا سب کچھ آئین کے اندر ہی ہے۔ انتخابات جو تھے وہ 70s میں جو ہوئے، 71 کے میں 70s کے انتخابات وہ جو تھے وہ بھی آئین کے اندر تھے۔ اس کے بعد جو رزلٹ آیا وہ بھی آئین کے اندر تھا، اور اس کے بعد آئین کو ہم نے جب انحراف کیا تو پھر وہ جناب کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی میرا آئینی حق ہے، جی میں اسمبلی میں رہوں نہ رہوں، لیکن ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ کرائسس اتنا ڈیپ ہوتا چلا جائے گا، سوسائٹی کے اندر ڈویژن، وہ جس کی طرف غاری صاحب نے اشارہ کیا، وہ اتنی شارپ ہوتی چلی جائے گی کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرنا نہیں چاہیں گے۔ اب مطلب یہ کہ ایک شخص نے کہہ دیا جی کہ میں امر بالمعروف کے لیے کھڑا ہوں، اور دوسرے وہ بھی کہتے ہیں جی ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ امر بالمعروف کے لیے کھڑے ہو کر جنگ کر رہے ہیں، دونوں ایک ملک کے اندر جو سہار نہیں سکتا، نہ اس کی معیشت کا کوئی حال ہے، نہ اس کے بیرونی تعلقات کوئی اچھے ہیں دنیا کے ساتھ، اور وہ اپنے پاؤں پہ بڑی مشکل سے اسے ابھی کھڑی جنگ آپ کے ملک کے اندر شروع ہونے والی ہے۔ گلی گلی کوچے کوچے محلے محلے میں جنگ شروع ہوگی۔ ہر جگہ یہ جو ٹرن کورٹس ہیں ان کے خلاف نفرت پھیل گئی ہے، یہ لوگ ان کا آئیں گے۔ تو اس کے بعد جو صورتحال انارکی کی طرف اس کے علاوہ انارکی کیا ہوگی کہ جب رول آف لا نہیں رہتا، آپ کہتے ہیں جی مجھے احتجاج کا حق ہے، میں نے روکا ہے جی اس کو، یہ ٹرن کورٹ ہے، میں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور ہر بندہ اپنا آئینی حق ہی استعمال کرتے ہوئے آئین کو تہہ و بالا کر دیتا ہے۔ رائٹس جو ہوتے ہیں، رائٹس جنہیں کہتے ہیں، احتجاج جو ہوتا ہے سڑکوں پر، وہ آئینی حق ہے، اور جب وہ حد سے زیادہ آئینی حق آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ٹھیک ہے عارف صاحب، یہ تو آپ نے بالکل بات ٹھیک کی ہے، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کہہ سکتے ہیں نا کہ میرا جسم میری مرضی، جو مرضی پہن ان کا لباس ان کی مرضی، جی لگائے صاحب۔ بلکہ میرے مرضی پہ اسی فورم پر یہ مشورہ دیا تھا۔ جی چودھری صاحب آپ بہت کہہ کے لگا رہے ہیں، بڑا بار محل ہے تو کہہ سکتے ہیں نا سر، میں نے صحیح کہا، میرا جسم میری مرضی، جو مرضی پہنے، ان کی مرضی ہے کہ وہ سوٹ پہنے یا، لیکن آج وزارت عظمیٰ کے الیکشن ہے، اس لیے وہ سوٹ پہن کے آئے ہیں۔ جب وہ حلف برداری میں جائیں گے تو یقینی طور پر وہ اچکن پہنیں گے، شیروانی پہنیں گے، جو بھی ان کا دل کرے گا۔ میاں شہباز شریف صاحب بہرحال آخر کار وہ بڑے ایک طویل عرصے اس لائن میں رہے ہیں
کہ وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن ان کے بڑے بھائی میاں نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ میں تھے، تو اس لیے شہباز شریف صاحب کا نمبر نہیں. اب وہ میاں نواز شریف صاحب تا حیات نااہل ہیں، اس لیے شہباز شریف صاحب کا نمبر بڑا کلیئر ہوا ہے اور وہ وزارت عظمیٰ پر وہ براجمان ہے. اچھا، چیلنجز کے حوالے سے لغاری صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں. حکومت کے لیے بڑے چیلنجز ہیں سر اس وقت، جہاں ایک طرف جو بڑی ایک اہم امپورٹنٹ بات کی جس میں ہم بھی بات کر رہے ہوتے تھے کہ پولرائزیشن کی طرف جو سوسائٹی جا رہی ہے، ایک یہ، اور دوسرا سر اس وقت معاشی صورتحال. انتخابی اصلاحات سر عوام نے کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو جو معاملات ہیں، جو اصلاحات ہونی چاہیے وہ تو سستا ہے، مہنگائی جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے، چیزیں سستی ہونی چاہیے، پیٹرول سے لے کر تو آٹے تک ہر چیز جو ہے وہ سستی ہو. تو لغاری صاحب ظاہر ہوگا کیا جب ایک پارٹی ہے وہ تحریک انصاف وہ مستعفی ہو رہی ہے، اتنی بڑی تعداد میں استعفے آئیں گے، تو پھر آگے یہ صورتحال چلے گی کیسے؟ ممکنہ طور پر کیا ہوگا معاملہ؟ جو شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، عوام کے سربراہ ہیں شیخ رشید صاحب. بہت شکریہ شیخ صاحب. تو سر پاکستان تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کر لیا استعفوں کا، تو آپ بھی سر استعفے دے رہے ہیں اور باقی جو اتحادی کاف لیگ اور جی ڈی اے بھی ساتھ ہیں؟ میں تو استعفیٰ دے رہا ہوں جی عمران خان کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمیں بہت پہلے دے دینی چاہیے. ہمیں ایمرجنسی بھی لگانی چاہیے تھی، ہمیں گورنر راج بھی لگانا چاہیے تھا، ہمیں استعفے بھی دینے چاہیے تھے. اور اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ 16 ارب روپے لوٹیں کھائیں اور پتاشے والے اور مسالے والے لوگوں کو یہ اپنا منی لانڈرنگ کریں. اور کل جس طرح لوگ نکلے ہیں، لوگوں کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ باہر نکلیں اور چھوڑیں اس اسمبلی کو. اتوار کو پھر کال دی جائے گی اور ان سے جنگ ہوگی، سیاسی پرامن جنگ ہوگی، گلی کوچے میں جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بہتری کے حالات ہوں. تو شیخ صاحب یہ ساری اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں گے؟ شیخ صاحب اپنی بات کر کے جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب جنگ ہوگی اور وہ سڑکوں پر ہوگی، ایوان میں نہیں ہوگی. لغاری صاحب کاش ایسی کال کشمیر کے لیے بھی ہوتی ہے اور اسی طرح سے لوگ نکلتے اور نکل کر آتے اور پتہ چلتا ہے کہ جناب کس طرح احتجاج کر رہے ہیں لوگ کشمیر کے لیے. اچھا کیا ہے کہ لوگ ان کے لیے آئے. اب جو آپ نے پوچھا کہ راستے کیا ہوں گے، 3 راستے ہوں گے. یا تو بائی الیکشن کر دیے جائیں گے جتنی سیٹیں خالی ہوں گی، یا فریش الیکشن ہوں گے، یا انارکی ہوگی. میں پہلے کہہ چکا ہوں انہی میں سے کوئی راستہ نکلے گا اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. جب بائی الیکشن میں جائیں گے یا جنرل الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ان کی توقع کے مطابق نہیں ہوں گے، بہت کچھ لیٹ ہو جائیں گے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں. تو اب صورتحال تو اسی طرف جا رہی. تو لغاری صاحب جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے آئیں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ممکنہ طور پر جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں معاملات، یہاں انتخابی اصلاحات کی بات کی جا رہی تھی، اب تمام جماعتیں چاہتے ہیں انتخابی اصلاحات ہوں، پھر تو جانا ہی جانا ہے فریش الیکشن کی طرف. جی اب اگر آپ نے انہی حلقہ بندیوں پر انتخابات کرنے، انہی قوانین کے مطابق کرانے ہیں تو پھر آپ کرا لیں. پھر ان کو احتجاج کرنا، جلوس نکالنا آتا ہے، باقیوں کو نہیں آتا ہے. باقی سارے کے سارے چپ کر کے ہاتھ دھر کے ہاتھ پر. بھئی ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، کھیل ہوتا ہے تو کھیل کے اصول بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے میں ہار گیا ہوں اس لیے میں نہیں کھیلوں گا. یہ ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ان کو ہار جانا تھا، ہم نے ماننا تھا کہ بھئی یہ ہار گئے. ابھی 2018 کے الیکشن میں یہ ہارے تھے. کیسے ہارے تھے؟ جیسے بھی ہارے تھے اور انہوں نے مانا. ہم نے بھی مانا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جا کر وہ بیٹھیں. مولانا اکیلے تھے جس وقت جو کہتے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، رزلٹ کو نہیں مانیں گے. اس وقت بھی سیاسی پارٹیوں نے، بڑی پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مانیں گے. وہ مانے اور بیٹھے، اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے چاہتے تھے. پہلے دن کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، وہ پھر بیٹھے. بھئی اگر وہ اس وقت نکل پڑتے تو اس وقت نکل سکتے تھے. وہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.